ہر سال دسمبر میں یہ سوال زیر بحث آتا ہے کہ سقوط پاکستان اور ڈھاکہ میں شرمناک شکست کا ذمہ دار کون ہے۔ تعصب اور بغض میں مبتلا بعض افراد اصرار کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ ان کے مطابق بھٹو نے محض اس لیے ملک کو تقسیم کر دیا کہ وہ اپوزیشن بینچوں پر نہیں بیٹھنا چاہتے تھے۔ اس تناظر میں ادھر ہم ادھر تم کے مبینہ پیشکش کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کے تحت مشرقی اور مغربی پاکستان کے لیے الگ الگ وزیر اعظم کی تجویز دی گئی۔ قومی اسمبلی کے ڈھاکہ میں ہونے والے افتتاحی اجلاس میں شرکت کے لیے جانے والے ارکان پارلیمنٹ کی ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پولینڈ کی قرارداد مسترد کر کے باعزت جنگ بندی کا موقع گنوانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ کیوں نہ آج ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ آپ نے تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اکثر یہ کہتے سنا ہوگا کہ یورپ کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پاکستان کے دوسرے فوجی حکمران جنرل ضیاء خان کو بھی یہی خوش فہمی تھی۔ ایک بار انٹرویو کے دوران کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں مشرقی پاکستان سے اپنی ہتھیلی کی طرح واقف ہوں۔ در حقیقت ضیاء خان کو آخری وقت تک یہ حقیقت معلوم نہ ہو سکی کہ جس مشرقی پاکستان کو وہ بنگالیوں سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس ہتھیلی میں کئی چھید ہو چکے ہیں۔ اختیارات کے اعتبار سے تو انہیں گھنٹہ گھر کی حیثیت حاصل تھی، مگر ان تک پہنچنا جو ہے شیر لانے کے مترادف تھا۔ مشرقی پاکستان کے حالات بگڑ جانے اور مغربی پاکستان کے محاذ پر بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ جانے کے بعد بھی جنرل آغا محمد ضیاء خان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کئی پاپڑ بیلنا پڑتے۔ وہ اپنے چند درباریوں کے علاوہ کسی کو میسر نہ تھے۔ غیر ملکی صحافی اکثر ان سے یہ سوال پوچھتے کہ آپ آؤٹ آف ٹچ ہیں تو وہ غصہ کر جاتے۔ رویداد خان جو ان دنوں وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری تھے، اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گون سور میں لکھتے ہیں، اپنا دکھ بانٹنے کے لیے میں نے نائب صدر نور الامین سے رابطہ کیا جو مشرقی پاکستان ہاؤس میں رہ رہے تھے۔ ان کے دوست اور مستقل ساتھی محمود علی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میں نے سچے پاکستانی اور عظیم محب وطن نور الامین کو اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 2 دن سے صدر ضیاء خان سے ملنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے فوری طور پر سبز رنگ کی ٹیلی فون سے ضیاء خان سے رابطہ کیا اور اسے شام ان کی ملاقات طے کروا دی۔ ضیاء خان نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی نور الامین کے ساتھ ایوان صدر آ جائیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو جنرل حمید پہلے سے وہاں موجود تھے اور وہ سب شراب پی رہے تھے۔ نور الامین برس پڑے اور صدر ضیاء خان کو مخاطب کر کے کہنے لگے، سقوط ڈھاکہ ہو چکا، مشرقی پاکستان چلا گیا اور تم وسکی کے مزے لے رہے ہو۔ رویداد خان کسی غلط فہمی کے باعث نور الامین کو نائب صدر لکھ گئے، حالانکہ وہ ان دنوں وزیر اعظم تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے بطور سول مارشل ایڈمنسٹریٹر اقتدار سنبھالنے کے بعد نائب صدر بنے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان ہنگامہ خیز حالات میں ایک منتخب عوامی نمائندہ جس پر وزیر اعظم ہونے کی تہمت بھی تھی، وہ تو ضیاء خان سے رابطہ کرنے سے قاصر تھا، مگر 20ویں گریڈ کے ایک بابو نے ایوان صدر رابطہ کیا تو نہ صرف بات ہو گئی بلکہ ملاقات کا وقت بھی عنایت کر دیا گیا۔ بھارتی فوج مشرقی پاکستان میں داخل ہو چکی تو ڈھاکہ کے پلٹن گراؤنڈ میں جنرل نیازی کے شرمناک سرنڈر سے چند روز قبل ضیاء خان نے ایک اور چال چلی۔ 7 دسمبر 1971 کو بنگالی رہنما نور الامین کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ جب پاک فوج ڈھاکہ کے رمنا ریس کورس گراؤنڈ میں سرنڈر کر رہی تھی تو وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا، ہمیں 1000 سال بھی لڑنا پڑا تو لڑیں گے، اگر تم لے سکتے ہو تو 5 یا 10 سال کے لیے مشرقی پاکستان لے لو، لیکن ہم یہ واپس لے کر رہیں گے، کیونکہ یہ تاریخ کا سبق ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جذباتی تقریر کے بعد ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ پھاڑ کر پھینک دیے اور اجلاس سے اٹھ کر چلے آئے۔ بھٹو کے خلاف سقوط ڈھاکہ کی چارج شیٹ کے حوالے سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے پولینڈ کی جنگ بندی سے متعلق قرارداد پھاڑ کر باعزت سمجھوتے کا موقع گنوا دیا، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ بھٹو نے اس تقریر کے ذریعے شرمندگی و خجالت کم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جو کاغذ پھاڑ ڈالے وہ پولینڈ کی قرارداد نہیں بلکہ ان کے تقریر سے متعلق نوٹس تھے۔ جب بھٹو 15 دسمبر کو سلامتی کونسل میں تقریر کر رہے تھے تو ڈھاکہ میں 16 دسمبر کا سورج طلوع ہو چکا تھا
اور ہتھیار ڈالنے کی تقریب کے تمام انتظامات مکمل تھے۔ بھٹو اس قرارداد کو مسترد نہ کرتے تو محض اتنا فرق پڑتا کہ سلنڈر کی شرمناک دستاویز میں ان کا نام بھی شامل ہو جاتا۔ رہی بات ادھر ہم ادھر تم کی، تو اس شہ سرخی کے خالق مرحوم اطہر عباس اپنی زندگی میں ہی وضاحت کر چکے ہیں کہ بھٹو نے یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ یہ ان کے اپنے ذہن کے اختراع تھی۔ بھٹو کو ان حالات میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھے، یقیناً اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک اپوزیشن رہنما کو ملک توڑنے کا ذمہ دار کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر آج کوئی حادثہ پیش آئے تو اس پر بلال کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ 3 مارچ کو ہونے والا اجلاس کس نے ملتوی کیا؟ عنان اقتدار اکثریتی جماعت کے حوالے کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ شراب و شباب کے نشے میں امور حکومت سے غافل کون تھا؟ جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کس کا فرض تھا؟ لہذا صرف اور صرف ضیاء خان یہ پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ہیں۔